اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام علی رضا علیہ السلام، حصہ اول، نقوش عصمت، صفحہ 527۔ ماہ ذوالقعدہ سن 148 ہجری کی 11ویں تاریخ تھی جب مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کے 8ویں وارث اور سلسلہ امامت کے 8ویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگرچہ بعض روایات میں 11 ذی الحجہ سن 153 ہجری ہے۔ والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون، جن کے بارے میں مرسل اعظم نے خواب میں جناب حمیدہ خاتون کو نصیحت فرمائی تھی کہ نجمہ کا رشتہ میرے فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کرو، اور خود ان کا بیان ہے کہ میں خواب میں اپنے شکم میں تسبیح و تحلیل کی آواز سنا کرتی تھی۔ مجھے حمل میں کسی طرح کی گرانی کا احساس نہیں ہوا، اور ولادت کے بعد میرے فرزند نے رخ آسمان کی طرف کر کے زیر لب کچھ فقرات کہے جو میں نہ سمجھ سکی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند حجت خدا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کان میں اذان اور اقامت کہی اور عقیقے کا اہتمام کیا کہ امام ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔ جناب نجمہ کے اسماء گرامی مختلف حالات اور روایات یا زبانوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تکتم، اردہ، سکن، سمانہ، ام البنین، خیزرہ، سقر، شقرا، اور امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، اور القاب صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ عین المؤمنین، غیظ الملحدین وغیرہ تھے، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب رضا ہے جو آپ کو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب دنیا نے آپ کی حکومت کو پسند کر لیا تو اس لقب کی شہرت زیادہ ہو گئی، اور اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کے پسندیدہ بندے کو ایک نہ ایک دن اہل دنیا کو پسند کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ علی مرتضیٰ کی شکل میں ہو یا علی رضا علیہ السلام کی شکل میں۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 15 دن قبل آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، جن کی آرزو تھی کہ اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے، جیسا کہ آپ نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو عالم آل محمد ہوگا، کاش میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا۔ آپ کے دور کے سلاطین میں وقت ولادت منصور دوانیقی کی حکومت تھی۔ سن 158 ہجری سے مہدی عباسی کا دور شروع ہوا۔ سن 169 ہجری میں ہادی تخت نشین ہوا اور 170 سے ہارون کی حکومت کا آغاز ہوا۔ سن 194 ہجری میں امین تخت نشین ہوا اور سن 198 ہجری سے مامون کی سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ اسی ظالم نے سن 203 ہجری میں حضرت کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ منصور، مہدی، ہادی اور ہارون کا تعارف کرایا جا چکا ہے۔ امین و مامون ہارون رشید کے 2 فرزند تھے، ایک عرب عورت سے تھا امین اور ایک عجمی کنیز سے تھا مامون۔ امین انتہائی عیاش، بدقماش اور اوباش تھا، اور مامون قدر ہوشیار، علم دوست اور باہنر تھا، لیکن عجمی ماں کی وجہ سے عرب اسے ولی عہد ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہارون امین کو جانشین بنانا نہیں چاہتا تھا۔ اس میں سلطنت کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے، لیکن قبائل کے دباؤ سے مجبور ہو کر سلطنت کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیا۔ شام، حجاز اور یمن کے عربی علاقے امین کو دے دیے، اور ایران، خراسان اور ترکستان کا علاقہ مامون کو دے دیا، اور اس طرح ایک مصیبت سے تو نجات مل گئی، لیکن دوسری مصیبت یہ آئی کہ دونوں فرزندوں نے اپنی اپنی حکومت سنبھال لی اور باپ لاوارث ہو کر رہ گیا۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بیٹوں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا تھا، اور وہ انتہائی معمولی غذا، معمولی لباس اور معمولی سواری پر زندگی گزارنا چاہتے تھے تاکہ دوبارہ اقتدار کا حوصلہ پیدا نہ ہو جائے اور حکومت واپس نہ ہو جائے۔ اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ غاصبانہ حکومت اور بے دین طرز اقتدار کا آخری انجام یہی ہوتا ہے، اور اتنی سزا تو پروردگار ظالم حکمرانوں کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے تاکہ انہیں آخرت کے انجام کا بھی اندازہ ہو جائے اور خود اپنے حالات سے بھی عبرت حاصل کر سکیں۔ باپ کی زندگی سے شروع ہونے والی رسہ کشی اس کے
اس کے مرتے ہی منظر عام پر آ گئی اور دونوں بھائیوں کو فکر پیدا ہو گئی کہ پورے عالم اسلام پر بلا شرکت غیر اقتدار قائم کر لیں۔ چنانچہ ایک طرف سے عرب کی حمایت اور دوسری طرف سے عجم کی حمایت کا زور شروع ہوا اور آخر کار فریقین میں جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عجمی فوج غالب آئی اور عرب شہزادے کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا کہ غیر اسلامی نظام میں نہ اخوت ہوتی ہے، نہ ہمدردی، نہ قانون ہوتا ہے، نہ قاعدہ۔ کس قدر فرق ہے اس دنیا داری میں اور اس دینداری میں کہ دنیا داروں کے دو بھائی ایک چھوٹے سے ملک میں متحد نہ رہ سکے اور قتل و خون کی نوبت آ گئی، اور دین کے ذمہ داروں میں دو بھائی ملک عظیم یعنی جنت کے سردار بنا دیے گئے اور کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ پیدا ہو سکا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالنے والوں کا کردار اور ہوتا ہے اور زلف رسول سنبھالنے والوں کا طریقہ کار اور۔ سن 183 ہجری تک اپنی زندگی کے 30 یا 35 سال والد گرامی کے زیر سایہ گزارے اور حالات کا برابر جائزہ لیتے رہے، جس میں طویل سلسلہ قید و بند بھی شامل تھا اور شدید ترین سرکاری دباؤ بھی تھا، یہاں تک کہ طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے زہر دے دیا گیا اور اسی انداز سے قید خانے سے جنازہ نکالا گیا۔ بغداد پل پر امام الرافضہ کہہ کر جنازے کو رکھ دیا گیا اور حمالوں کے ذریعے جنازہ اٹھوا کر توہین و تحقیر کی آخری حسرت بھی نکال لی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں امام رضا علیہ السلام نے مصائب کے ساتھ باپ کے طرز عمل کا بھی مشاہدہ کیا اور یہ دیکھتے رہے کہ اسلامی نظام کی ترویج میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور کس حکمت الہیہ سے کام لیا جا رہا ہے۔ حکومت کے اعمال کی طرف سے غافل ہو جانا شان ہدایت کے خلاف ہے، اور حکومت سے سیدھی ٹکر لینا بلا فائدہ قتل کو دعوت دینا ہے، اور اپنی خاموشی سے حکومت کو تائید کرنے کا موقع دینا بھی باعث مواخذہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک درمیانی روش اختیار کی اور اپنے اصحاب میں سے بعض کو دربار میں وزیر مقرر کرایا تاکہ حکومت کے عزائم کی نگرانی ہوتی رہے اور چاہنے والوں کے جان و مال و آبرو کا تحفظ کیا جا سکے، اور بعض کو اس قدر برات اور بیزاری کا درس دیا کہ اگر بادشاہ وقت کو اونٹ کرائے پر دینے کے بعد یہ آرزو بھی پیدا ہو جائے کہ بادشاہ زندہ رہے اور کرایہ مل جائے تو آرزو انسان کو ظالموں کے مددگار میں شامل کر دیتی ہے، جس کا کھلا ہوا مفہوم یہ تھا کہ علی بن یقطین وزیر ہونے کے بعد بھی بادشاہ کی حیات کی آرزو نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے ذہن میں اس قدر صلاحیت تھی کہ کرسی کی پرواہ کیے بغیر کام کر سکیں، تو انہیں وزارت تک کا کام سپرد کر دیا گیا اور اس قدر درباری تقرب کی اجازت دے دی گئی، اور صفوان جمال کے دل و دماغ میں اس قدر صلاحیت نہیں تھی، تو ان کے لیے مصلحت یہی تھی کہ حکومتی نظام سے دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کرائے کی خاطر سلاطین جور کی حیات کی آرزو پیدا ہو جائے اور عاقبت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ اس کے علاوہ خود ہارون کو بھی مختصر خط کے ذریعے تنبیہ فرمائی کہ ہر گزرنے والا دن تیری راحت کے دن کم کر رہا ہے اور میری مصیبت کے دن کم کر رہا ہے۔ اس کے بعد دونوں کو عادل حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا انجام دیکھنا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ ہم بیزار ہونے کے بعد بھی اپنے فریضہ ہدایت سے غافل نہیں ہیں اور آخر سانس تک ظالموں کو ان کے انجام سے اسی طرح باخبر رکھنا چاہتے ہیں جس طرح مولا کائنات نے ابن ملجم کو بیدار کر کے نماز کی دعوت دی تھی، حالانکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ ابن ملجم جیسے افراد کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انہی حالات میں آپ نے 30 یا 35 سال کی عمر میں قیادت امت کی ذمہ داری سنبھالی اور یہ چاہا کہ اس کردار کو زندہ رکھا جائے جس کی مثال والد بزرگوار نے پیش کی ہے، تاکہ کسی شخص کو یہ وہم و گمان نہ پیدا ہونے پائے کہ باپ کے مصائب و آلام کو دیکھ کر زندگی کی روش تبدیل کر دی ہے اور حکومت سے کسی طرح کی سازش قبول کر لی ہے۔ چنانچہ سن 183 ہجری سے تقریباً 17 سال تک اسی انداز پر گزارے جس طرح کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ امام کو قید خانے میں زہر دے کر شہید کر دینے اور آپ کے جنازے کی بے حرمتی نے ہارون کے خلاف ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ اب اس میں مزید ظلم کرنے کی طاقت نہ رہ گئی تھی، اور ادھر داخلی حالات نے بھی اسے حکومت تقسیم کر کے لاوارث اور بے بس ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا، جس کی بنا پر امام رضا کا یہ دور قدرے سکون سے گزر گیا اور آپ کو ان مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑا جن مصائب سے آپ کے والد بزرگوار کو گزرنا پڑا تھا۔ اور یہ آل محمد کی تاریخ حیات عجیب و غریب
تاریخ حیات کا عجیب و غریب سانحہ ہے کہ ہر امام کو پہلے والے امام کے مقابلے میں تقریباً مختلف بلکہ متضاد حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ حکومت ایک حربے کو آزمانے کے بعد ناکام ہو جاتی تھی تو وہ حربہ تبدیل کر دیتی تھی اور بعد والے امام کو بالکل نئے قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر معاویہ ابن ابی سفیان نے مولائے کائنات سے صفین کے میدان میں انتہائی خونریز قسم کی جنگ کی اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام سے صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ معاویہ نے امام حسن سے صلح کی اور یزید امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یزید نے خود جوانان بنی ہاشم کے درمیان رہنے والے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور کربلا کا عظیم سانحہ پیش آیا اور قیدیوں اور لاوارثوں کے درمیان رہنے والے طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی خاموشی، گوشہ نشینی اور عبادت میں گزر گئی، اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو میدان میں آ کر کھل کر کام کرنا پڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنا کھل کر کام کیا کہ سارا مذہب جعفری ہو گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تقریباً 14 سال قید خانے میں رہنا پڑا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی قید خانے میں ہوئی، جبکہ آپ کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد مملکت بنا دیا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد مملکت رہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو کوئی عہدہ نہ ملا اور انہیں دارالحکومت سے مدینے جانا پڑا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سرکاری داماد قرار دیے گئے، اور امام علی نقی علیہ السلام قید خانوں میں رہے۔ غرض تاریخ کا یہ متضاد سلسلہ اس امر کی واضح علامت ہے کہ حکومت وقت کو مسلسل اپنی شکست کا احساس تھا، اور اس کے نتیجے میں خود وہی حاکم وقت یا اس کا وارث اپنی روش کو فوراً تبدیل کر دیتا تھا، اور آل محمد کو ایک نئی سیاسی چال کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آل محمد کے پاس تقلیدی قسم کے وسائل یا وراثتی قسم کے اسالیب حیات نہیں تھے، اور نہ وہ سابقہ تعلیم و تربیت کی بنا پر کام کیا کرتے تھے، بلکہ وہ مرکز الہام و القاء خداوندی تھے، اور اسی کے سہارے تمام جدید ترین اسالیب ظلم و ستم اور طریقہ مکر و فریب کا بآسانی مقابلہ کرتے رہتے تھے، اور انہیں کسی طرح کی کوئی زحمت نہیں ہوتی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام کو اس سلسلے میں سب سے پہلے ظلم کا اس انداز سے سامنا کرنا پڑا کہ ہارون نے محمد بن جعفر کے قیام کا بہانہ لے کر تمام سادات کے گھروں کی تباہی کا حکم دے دیا، اور عیسیٰ جلودی نے لشکر یزید کی یاد تازہ کرا دی۔ مدینہ کی غارت گری کے دوران امام رضا علیہ السلام کے گھر کا بھی رخ کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نامحرم نہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ خواتین کے جسم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، میں سارا سامان اور زیور خود ہی لا کر دے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ نے جسم پر رہنے والے لباس کے علاوہ گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا، اور ظالم اس غارت گری پر خوش ہو گئے اور اسے اپنی فتح قرار دینے لگے۔ آپ کے طرز حیات کے بارے میں شیخ صدوق علیہ الرحمن نے ابراہیم ابن عیاش سے نقل کیا ہے کہ نہ آپ کو کبھی تند کلامی کرتے دیکھا گیا اور نہ کسی بات کو کاٹتے دیکھا گیا۔ ہر شخص کی حاجت روائی آپ کا فرض تھا، کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، کسی کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، غلاموں کے ساتھ بھی سختی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلند آواز سے قہقہا نہیں لگاتے تھے، دسترخوان پر اپنے ساتھ نوکروں اور غلاموں کو بھی بٹھلا لیا کرتے تھے، راتوں کو کم سوتے تھے اور اکثر راتوں میں شب بیداری فرماتے تھے، ہر مہینے میں پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ کو روزہ رکھا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں صدقات اور خیرات عطا فرمایا کرتے تھے، اندر معمولی کپڑا پہنتے تھے اور باہر کبھی کبھی ضرورت کے اعتبار سے اچھا لباس زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے حمام میں آپ سے بدن ملنے کا مطالبہ کر دیا تو آپ نے فوراً قبول کر لیا، اور درمیان میں کسی شخص کی نظر پڑ گئی اور اس نے متوجہ کیا تو وہ شخص قدموں میں گر پڑا، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ نور الابصار۔ کھانے کے وقت اگر کوئی شخص تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا تھا تو منع فرما دیتے تھے کہ رزق خدا کا احترام ضروری ہے، کھانے کے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم لوگ میوہ کھاتے وقت ایک حصہ کھاتے تھے اور ایک حصہ پھینک دیتے تھے، تو آپ نے تنبیہ کی کہ رزق خدا کو ضائع مت کرو، جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے فقراء اور مستحقین کے حوالے کر دو۔
عطریات اور خوشبو کا بڑا شوق رکھتے تھے، اور سجدہ پروردگار آپ کا شعار تھا، جس کا سلسلہ نماز صبح کے بعد سے ظہر تک بھی قائم رہ جاتا تھا۔ اپنے شیعوں کو متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام اعمال ہر روز شام کے وقت تمہارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنے گناہوں سے ان کا دل مت دکھاؤ اور ایسے بن جاؤ کہ جیسے ان کے شیعوں کو ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ نے روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو گھر کا سارا سامان راہ خدا میں لٹا دیا، اور فضل ابن سہل کو یہ دیکھ کر خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس طرح کا کام ہم لوگ انجام نہیں دے سکتے، تو فوراً اعتراض کر دیا کہ یہ تو ایک قسم کا خسارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ خسارہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے، رب کریم ایک کے بدلے میں 10 عطا کرنے والا ہے۔